السلام علیکم۔ گھومتی چائے والی ویڈیو جناب آج تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے کیونکہ درمیان میں تھوڑی سی آنکھ لگ گئی تھی، تو 1 گھنٹہ ایسے میں سو گیا تھا 12 سے 1 بجے کے درمیان، تو اس لیے وہ گھومتی چائے جو ہے وہ لیٹ ہو گئی، اور پھر چائے بھی نہیں ملی۔ چائے کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ گیس نہیں آ رہی، اور اس لیے پھر چائے بھی گئی۔ اور میں نے کہا چلیں، لوگ پھر کافی لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اسی تے گھومتی چائے والی ویڈیو دیکھ کے تے پھر سون دی عادت ہے۔ 1-2 بندوں نے جو مجھے فون بھی کیا ہے، کہتے ہیں سر جی ملک صاحب قسم خدا کی آپ نے ہمیں نشے پہ لگا دی ہے، آپ کی ویڈیو سنے بغیر ہمیں چین نہیں آتا۔ اپنا موبائل یا ٹی وی کھولتے ہیں، سب سے پہلے قانونی ٹی وی کو ڈھونڈتے ہیں۔ میں کہا یار میں نے آپ کو نشے پہ لگا دی ہے، یہ تو بڑی بری بات ہے۔ اچھا جی چلیں، یہ تو ذاتی باتیں ہیں۔ سر جی کسی کو فلسفہ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے آج 2-3 چینل دیکھے ہیں، انہوں نے کہا جی کوئی واضح پیغام نواز شریف نے نہیں دیا کہ وہ کیوں نہیں آ رہے۔ اچھا انہوں نے آگے اپنے شہباز شریف صاحب کو بھیجنا پسند کیا، تو کہہ رہے ہیں جی مومن تو وہ ہے جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے نا، دوسروں کے لیے وہ پسند کرتا ہے، تو جو اپنے لیے ان کو پسند نہیں ہے انہوں نے شہباز شریف کے گلے میں کیوں ڈالی ہے وزارت عظمیٰ۔ اور نواز شریف پھر اتنے لاڈلے کیوں ہو گیا کہ مجھے جی 2/3 میجارٹی، مجھے اکثریت چاہیے ورنہ میں نے نہیں کھیلنا۔ یہ بھی بری بات ہے کہ کھلاڑی تو وہ ہوتا ہے جو مشکل میں، جیسے میں آپ کو شعر سناتا ہوں کہ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے ماحول کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ تو لیڈر کی تو نشانی یہی ہے کہ وہ مشکل حالات کو، مشکل واقعات کو ایسے کامیابی سے نکال لیتا ہے، ایسے بھنور سے کشتی کو نکال لیتا ہے۔ تو نواز شریف کا تو کام ہی یہی تھا کہ اس نے یہ کرنا تھا۔ پھر یہ کیا ہوا، اور نواز شریف پھر ابھی تک واضح پوزیشن بھی نہیں لے سکے۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں مزید کہ جناب نواز شریف کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ اگر بلاول زرداری اور پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے تو پھر جاؤ نویں الیکشن کراؤ، قومی اسمبلی سے کراؤ نویں الیکشن۔ کیونکہ 1 دن پہلے بلاول نے سپریم کورٹ میں بڑی سخت باتیں کی تھی، اور اس نے کہا تھا جی کہ میں اپنی شرائط منواؤں گا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ جو ان کی پہلے 5 شرطیں تھیں نا، اس میں سے 2 شرطیں جو ہے وہ انہوں نے کم کی ہیں، اور پھر مسلم لیگ نون کے پاس چل کے گئے ہیں اسحاق ڈار کے گھر، اور وہاں انہوں نے یہ سارا معاہدہ طے کیا کہ جب نواز شریف نے کہا جی نویں الیکشن کراؤ پھر نویں الیکشن دیکھی جائے گی۔ یہی حال ہے نا، جب کوئی حکومت نہ بنائے تو اس کا آئینی اور قانونی حال یہی ہے، نویں الیکشن۔ تو یہ ہوا ہے جی، تو اس وجہ سے بلاول بھٹو مجبور ہو گیا، اور وہ نواز شریف کے گھر گیا، اور پھر اس کو قومی اسمبلی کی سپیکرشپ بھی چھوڑنی پڑی، اور یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا جی، ایک فلسفہ تو یہ ہے۔ دوسرا فلسفہ، ویسے عام ٹی وی پہ جو بحث آ رہی ہے نا، ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم کے عہدے سے کیوں نکلے ہیں۔ اور میں نے جو صبح آپ کو ویڈیو بنائی تھی کہ جی سجی دکھا کے کھبی ماری ہے، نون نے سجی دکھا کے کھبی ماری ہے، یعنی کہ نواز شریف کو دکھا کے ووٹ لیے اور بنا دیا وزیر اعظم شہباز شریف کو۔ یہ ہے سجی دکھا کے کھبی مار دی۔ وہ ویڈیو کوئی 20-25 ہزار کے اوپر چلی گئی ہے، اور لوگوں نے پسند کی ہے کہ سر جی تسی صحیح گل کی تھی بالکل۔
اور بڑی مزے دی پنجابی چ گل کر کے نا سانو سمجھا دیتا ہے۔ اچھا جی، اب ایک یہ فلسفہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہوئی ہے، یہ بھی ایک فلسفہ ہے۔ انہوں نے کہا جی کس طرح؟ انہوں نے کہا جی 3 بڑے بندے تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا سکتے تھے، جن میں عمران نیازی مائنس ہو گیا، نواز شریف مائنس ہو گیا، مولانا فضل الرحمان مائنس ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی ایک تیر میں 3 شکار ہو گئے اور یہ تینوں جناب اقتدار سے باہر ہو گئے۔ اور آئے کون؟ جو اسٹیبلشمنٹ کے حامی ہیں۔ شہباز شریف کہتے ہیں جی ایکسٹینشن دینی پڑی تو یہ دے گا چیف آف آرمی سٹاف کو، اور اگر نواز شریف ہوتا ایکسٹینشن نہ دیتا۔ اور آصف علی زرداری، اس نے پہلے کیانی صاحب کو ایکسٹینشن دی تھی، یہ بھی دے گا، تو صدر بھی ایکسٹینشن دینے والا اور وزیر اعظم بھی ایکسٹینشن دینے والا، تو پھر اور سنا سلیم ہو تو کتھاں کتھاں گئی ہیں، جتھاں اتھاں گئی ہیں تو جیپاں گن دی رہی ہیں۔ تو یہ صورتحال واضح ہو گئی۔ اب کہہ رہے ہیں جی کہ جو لوگ یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں نا جی کہ اس حکومت نے 6 مہینے بھی نہیں چلنا، سال بھی نہیں چلنا، انہوں نے کہا جی یہ وہی چلائیں گے جو لائے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہی اس کو کامیاب کریں گے۔ ہاں جی، آپ اس فلسفے سے متفق ہیں؟ آپ اس فلسفے سے متفق ہیں تو پھر اوکے یا یس لکھیں اور کومنٹس کریں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے بندے لائی ہے اور سخت بندوں سے انہوں نے جان چھڑائی ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا گھومتی چائے نواز شریف کو وزیر اعظم بنائے، لیکن اب وہ بات تو گئی، باقی تو ساری باتیں مانی گئی ہیں۔ گھومتی چائے عمران کو بھگا دیا، گھومتی چائے عمران کو منطقی انجام تک پہنچا دیا، گھومتی چائے نواز شریف کو پاکستان لا دیا۔ اب آخری تھا کہ گھومتی چائے نواز کو وزیر اعظم بنائے، وہ نہیں بنا سکی۔ اچھا ایک اور فلسفہ بھی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اندازہ، یہ میرا ذاتی اندازہ ہے، ذاتی۔ نواز شریف 1 سیٹ سے کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ شہباز شریف 2 سیٹوں سے کامیاب ہوئے ہیں، مریم نواز 2 سیٹوں سے کامیاب ہوئی ہیں، پتہ ہے نا، وہ بڑی والی بھی چھوٹی والی بھی، بڑی والی بھی چھوٹی۔ اچھا جی، اب نواز شریف 1 سیٹ سے کامیاب ہوئے ہیں اور اس نے ڈاکٹر یاسمین راشد نے جیل میں ہوتے ہوئے پٹیشن دائر کر دی ہے جس کی تاریخ لگی ہوئی ہے 26۔ تو نواز شریف کا کہہ رہے ہیں یہ میری بھی چھٹیس کہہ رہی ہے کہ وہ اگر اس کی یہ سیٹ کلیئر ہو جائے گی نا ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے اینڈ تک، پھر ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد یہ وزیر اعظم بن جائے۔ لیکن سر جی یہ 2 دن لیٹ ہوئے ہیں، یقین کرو 2 دن پہلے اگر یہ اعلان ہو جاتا، یہی معاہدہ ہو جاتا جو اب ہوا ہے کل، تو کافی سارے کبوتر اڑنے کو تیار تھے، ریونٹ آنے کو تیار تھے، جاتی عمرہ آنے کو تیار تھے، دانہ کھانے کو تیار تھے، لیکن ان کو دانہ بھی کسی نے نہیں ڈالا، اور یہ جو لیٹ ہوئے ہیں نا یہ بھی ایک وجہ ہوئی ہے، ورنہ یہ ادھر کافی کام تمام ہو جانا تھا۔ یہ بھی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سپریم کورٹ سے سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا، نواز شریف صاحب 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے۔ ویسے سارے ریکارڈ بنا رہے ہیں سر جی، جیسے کرکٹ میں ریکارڈ نہیں بنا، شہباز شریف 2 دفعہ کا وزیر اعظم، 2 دفعہ کا وزیر اعلیٰ، زرداری 2 دفعہ کا صدر، اور یہ صورتحال ہے۔ اب صرف فتنے کو قابو کرنا پڑے گا، اس کو صحیح طریقے سے، کہ یہ بلا وجہ سڑکوں پہ نہ آئے، دھرنوں پہ نہ آئے، اس کو قابو کرنا پڑے گا۔ میرے خیال ہے ایک
آپریشن کلین اپ اور کرنا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی جناب قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے اردو میں بھی فیصلہ آیا ہے، جو انہوں نے فیصلہ وہ دیا ہے نا، قادیانیوں، ایک قادیانی کی ضمانت لی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر کافی ریئیکشن ہوئے ہے، اور انہوں نے پھر اردو میں جاری کیا ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے، یہ پڑھ لو، اس کے بعد اگر اس کا بنتا ہے تو ٹھیک۔ لیکن ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے، آج ہی پی ٹی آئی کے اظہر صدیق نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی تقریر کی ہے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، اور اس مذہبی اس حوالے سے انہوں نے کی ہے نا۔ اب سپریم کورٹ یہ وضاحتیں کر رہی ہے کہ جی اس جرم کی سزا تھی 6 مہینے اور وہ 13 مہینوں سے اندر تھا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کی ضمانت ہوئی۔ پھر جو جرم آیا تھا وہ 2021 میں آیا تھا، اور اس کی جناب وہ اس کو سزا ہوئی تھی 19 میں، اس کے 2 سال کے بعد آیا تھا۔ اور پھر انہوں نے اردو ترجمہ اس کا کیس کا شائع کیا ہے، وہ آپ بھی پڑھ لیں، آپ بھی دیکھیں کہ اس میں کوئی توہین رسالت والا پہلو نکلتا ہے کہ نہیں، آپ خود بھی پڑھ لیں، ہم اس کے اوپر کوئی کومنٹس نہیں کرنا چاہتے کیونکہ میں نے ابھی خود وہ پڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھینک یو جی فار واچنگ اینڈ ویٹنگ گھومتی چائے۔ اللہ حافظ۔